شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے، اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے لیے تنگی پیدا کرتا ہے، کبھی اس کے مال میں، کبھی اس کی اولاد میں بیماریاں پیدا فرما کے، اور کبھی اس کے اہل و عیال میں مصائب کا نزول کرتا ہے، اور کبھی اس کے رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے، اور کبھی خود اس کو جسمانی بیماریوں کا ایک منبع بناتا ہے، تو پھر وہ اسی سلسلے سے زندگی گزارتا ہے، تنگی میں، مصیبت میں، پریشانی میں، اس کی یہ ساری زندگی ایسے ہی گزرتی ہے کہ وہ مصائب کا شکار رہتا ہے۔ پھر جب وہ موت سے ہمکنار ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے گناہ ان مصائب کے ذریعے جو ہے وہ دھلتے رہیں، جھڑتے رہیں۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے اور اگر کوئی گناہ باقی رہ جائے تو اس کے وقت اس بندے پر اللہ رب العزت موت یعنی نزع کا عالم اور روح کی جان کنی یہ مشکل کر دیتا ہے، اس کی روح سختی سے قبض کی جاتی ہے تاکہ جو بقیہ گناہ ہوں وہ بھی جھڑ جائیں۔ اور ایسے ہوتا ہے کہ فرمایا کہ وہ پھر دنیا سے نکلتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے اس حال میں کہ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیتا ہے، اس کے لیے عیش و عشرت کے سامان پیدا فرما دیتا ہے، اور کبھی اس کی اولاد وہ خوشحال ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے، اور پھر جب وہ اگر وہ کوئی دنیا میں نیکی کرتا ہے اس کا اجر سارا اس کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ پھر قیامت والے پھر جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، اس وقت اس کی روح کا جو قبض ہوتا ہے، جان کنی کا جو عالم ہوتا ہے، اس وقت وہ آسان کر دی جاتی ہے۔ جب آسان کر دی جاتی ہے تو پھر وہ دنیا سے نکلتا ہے اس حال میں کہ اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوتی، گناہوں کا بوجھ سر پر ہوتا ہے، وہ دنیا سے روانہ ہوتا ہے تو اس کو دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مصائب، یہ آلام، یہ تکالیف جس کو پہنچے اس کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ہی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور اس پہ اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اور جو دیکھے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، میں گناہ گار ہوں، مال بڑھ رہا ہے، میں گناہ گار ہوں، میرے احباب کا حلقہ جو ہے وہ وسیع تر وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور جو سمجھے کہ میں گناہ گار ہوں اس کے باوجود مجھے ہر طرح کی خوشحالی میسر ہے، تو وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ کہیں میں غلط راستے کی طرف تو نہیں جا رہا۔ ہر حال میں اللہ رب العزت کی رحمت کی امید جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔